الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى في موضع آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رواه مسلم. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ آپ ایک رشک فلک، رشک ملائکہ محفل میں جمع ہیں۔ آج جاگنے والی رات بھی ہے۔ یہ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہمیں ہاتھ آیا ہے۔ محمیز کے طور پہ آپ کے لیے نیکیوں کے کیا فوائد ہیں، انشاءاللہ الرحمن میں اس مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ 2 اشرے الحمدللہ آپ نے نیکیاں کی ہیں، لیکن یہ فتنوں کا جو کہ زمانہ ہے، جو فتنے جان لیوا بھی ہیں اور کچھ فتنے ایمان لیوا بھی ہیں۔ جان لیوا کس طرح سے ہے؟ آج پوری فلسطین کو دیکھیں، تہس نہس کر دیا گیا۔ 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں قتل کیا جا چکا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں میرے بھائیوں۔ یہ جان لیوا ہے، وہی لوگ جن کے بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا، آج وہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو، پھر ہمیں میں سے انشاءاللہ کوئی موسیٰ پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن اس وقت جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یا اقلیت میں جہاں بھی ہیں مسلمان، ان کے ایمان کی بنائی ہے۔ جان رہے نہ رہے، آپ فلسطینیوں سے سیکھیں ایمان کیسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ جان رہے نہ رہے، لیکن ایمان رہنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور وہاں سے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا: اے میرے صحابہ، هل ترون ما ارى، کیا وہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا: اللہ کے نبی ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: واللہ انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القتل، اللہ کی قسم میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تشبیہ بلیغ دی۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ایمان کا گھر بڑا مضبوط تھا، اگرچہ ان کے دنیاوی گھر جھوپڑی کے تھے، بڑے کمزور تھے۔ ان کے گھروں میں پانی ٹپکتا تھا، برسات کے موسم میں ان کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا تھا، لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ بہت سارے حادثات، بہت سارے فتنے، بہت ساری جو ہے تباہیاں ان کے ایمان کا بال باقا نہ کر سکی۔ لیکن آج ہمارا ایمان، ہمارے گھر تو بڑے عالیشان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت سارے جو ہے ہم نے بنا کے رکھی ہے دنیا کی زندگی کے لیے، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے میرے بھائیو اور دوستوں۔ ان کے ایمان کا گھر مضبوط تھا، ان کے دین کا، دنیا کا گھر بڑا کمزور تھا، لیکن ہمارا الٹ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات گرتے ہوں۔ آپ تصور کیجئے آج کے زمانے کو اللہ کے نبی دیکھتے تو کیا کہتے؟ جہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے
کہ بادروا بالاعمال فتنہ، فتنوں کے زمانے میں نیکیوں میں زیادہ تیزی کرو. موقع ملا ہے، آپ نیکیوں میں آگے آئیں. رمضان مبارک مل گیا ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عمرے کی سعادت حاصل کریں، حج کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. نیکیاں کرنے میں سبقت کریں قبل اس کے کہ فتنے آئے، جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے. اور اس فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی نے کہا ایمان سلامت تو سب سلامت، ایمان ہی سلامت نہیں رہ جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوگی اس کے ہاتھ سے ایمان نکل چکا ہوگا. یا اس کے الٹا یہ ہوگا کہ شام کو مومن ہوگا اور صبح میں وہ کافر ہو جائے گا. میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے ایمان کی ویلیڈیٹی بہت کمزور ہو جائے گی، بہت مختصر ہو جائے گی. بڑی تیزی کے ساتھ ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آج یہ کا دکا کتنی خبریں آ رہی ہیں، ہر روز سوشل میڈیا سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ فلاں آدمی مرتد ہو گیا، فلاں پڑھی لکھی لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں ڈاکٹر سہیل ڈاکٹر کانپور کا مرتد ہو گیا، وسیم رضوی خبیث آدمی مرتد ہو گیا. ایسے دیکھا دکھا خبریں آتی ہیں. اور کہیں یہ بھی خبریں آتی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ کہیں پورا گھرانہ مرتد ہو گیا. تو یہ ایمان بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، اور یہی ایمان جب تک ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، یاد رکھیے سب سے بڑی کامیابی ہمارے ساتھ. ہمارے بچے مومن رہے، اسی کی تلقین اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنے رب سے ڈرنے کی طرح ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے سوائے یہ کہ تم مسلمان ہو. تمہارے بچوں کو جب موت آئے تو تمہارے بچے مسلمان رہیں. میرے بھائیوں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال دونوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. بڑے بڑے داڑھی رکھے والے حاجی ہیں، نمازی ہیں، ان کے گھروں میں بھی یہ فتنے ابتدال آ چکا ہے. یہ شبہات کا فتنہ ہے، عقائد پہ وار ہو رہے ہیں، عقائد سے انسان کو صحیح عقیدے سے موڑا جا رہا ہے، عبادات سے دور کیا جا رہا ہے، اور شہوات کا تو فتنہ ہی ہے، دنیا داری میں انسان کو ملوث کیا ہی جا رہا ہے. میرے بھائیو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے بچیے جو صرف ظالموں کو اپنی چپیٹ میں نہیں لیتے ہیں بلکہ مظلوم بھی اس میں پیسا جاتا ہے. بڑے بیچارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بیچارے حاجی ہیں، نمازی ہیں، لیکن ان کے گھروں کی بچیاں مرتد ہو گئی. بیچارے اپنے تو پاک دامن ہیں، لیکن ان کی بچیاں اس طرح سے ملوث ہو چکی ہیں زنا میں، یا لپ ریپ کے شکار ہو چکی ہیں کہ ناگفتہ بے حالات. میرے بھائیوں کوشش کیجئے، خود کی اصلاح کیجئے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ اولاد کی نعمت دی ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں یہ امانت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کہیں بھی جنما ہوتا، کسی بھی جگہ وہ جنم لیتا ہے، کاندے ولی میں ہو، ممبئی میں ہو، یو پی میں ہو، یا فارن کنٹری میں ہو، کسی بھی جگہ پہ وہ جنم لیتا ہو یا لیتی ہو، تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یا ہوتی. لیکن یہ کیسے غیر مسلم اپنا ہو جاتے ہیں، کیسے غیر مسلموں کا دھرم اپنا لیتے ہیں، کیسے وہ یہودی ہو جاتے ہیں، نصرانی ہو جاتے ہیں، مجوسی ہو جاتے ہیں، ہندو ہو جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ والدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار قرار دیا. ہوش کے ناخن لیجئے، آپ سے اپنے اولاد کے سلسلے میں آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. انہی نعمتوں میں آپ کے اولاد ہیں، آپ کے اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، غیر مسلم بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں یہ ہمارے ہاتھوں میں بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمت کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کیجئے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، 12 بیٹے چھوڑ رہے ہیں، اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں میں نبی ملنے کے باوجود جب انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے تمام بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، پاس بٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
कौन पूछ रहे हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। किनसे पूछा जा रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद हैं, मुस्तकबिल की गारंटी एक तरह से है, लेकिन पूछ रहे हैं कि किसकी इबादत करोगे? उन्होंने, उन बेटों ने कहा, उन 12 लड़कों ने ये जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा, कि हम आपके रब की इबादत करेंगे और इब्राहिम, हमारे बाप दादा इब्राहिम के रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, याकूब के रब की इबादत करेंगे, लेकिन वो कौन सी इबादत होगी? इसमें शिर्क नहीं होगा। इलाहन वाहिदा, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए मुसलमान होंगे। इसके लिए सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये फितनों का जमाना है। कोशिश करें मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करें। और इस फितने के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बयान किया है कि एक वक्त आएगा कि ईमान पर डटा रहने वाला, ईमान पर कायम रहने वाला, सौम सलात की पाबंदी करने वाला, नेकियां करने वाला, वो निगाहों में खटकेगा, वो काफिरों के जो है निगाहों में खटकेगा। वो ऐसे होगा जैसे अपने हाथ में अंगारा लिए हुए होगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मान, लोगों पे एक जमाना आने वाला। अभी तो छोटी छोटी ये इत्तलाआत हैं, आजमाइशें हैं, हम अभी से हाथ धो बैठे, ईमान से फिर रहे हैं मेरे भाइयों। अभी तो दज्जाल आने वाला, अभी तो बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी जो अलामात हैं, अलामात कुबरा आने वाली हैं, जिसमें दज्जाल होगा, जो बारिश बरसाएगा, जो पौधे उगाएगा, जो सब्जियां उगाएगा। मेरे भाइयों, उसको देख करके लोग क्या करेंगे? अभी तो हम छोटी छोटी परेशानियों में जो है अपने ईमान से हाथ धो बैठे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अपने ईमान की फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मोमिनों को आजमाया जाएगा। एक वक्त आएगा कि अस्साबिरु फीही अला दीनिही, दीन पर कायम रहने वाला आदमी कैसे होगा? कल काबिद अलल जमरी, जैसे अपने हाथ में अंगारा लिए हुए होगा। अंगारे के मुशाबे अंगारा लेने वाले के मुशाबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार की तस्वीर दी। आप दीन पर कायम रहें, दीन पर कायम रहते हुए फितनों को समझने की कोशिश करिए। फितने की तारीफ मैं कर दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बड़े नौजवान नहीं फितने का माना समझ पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इस इबादत से अल्लाह से जो दूर करते वो फितना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब एक शेर है कि अल्लाह से दूर करे वो तालीम भी फितना, अल्लाह से जो दूर करे वो तालीम भी फितना, जागीर भी, अमलाक भी, औलाद भी फितना, और नाहक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप तसव्वुर करिए कि आप किस दौर में जी रहे हैं, जिसमें हक और बातिल गुड़मुड़ हो रहे हैं। हक क्या है, बातिल क्या है, अक्सर लोग नहीं पहचान पा रहे। लिहाजा मेरे भाइयों, इस दौर में अगर मुकाबला करना है इन फितनों का, तो आइए कैसे मुकाबला किया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की जो मैंने रिवायत पेश की है कि बादिरु बिल आमाल फितनन, फितनों के जमाने से पहले ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो। यही नेकियां आपको फितनों से बचाएंगी। चाहे वो फितने इतलाद हो, चाहे माल का फितना हो, चाहे औलाद का फितना हो, किसी भी तरह का फितना हो जो आपको इबादतों से रोके, गोया कि आप फितने में मुब्तला हो चुके हैं। और अगर आपने अपने औलाद, अपने माल के चक्कर में अपने आप को ना फंसा, अपने आप को बचा लिया, तो गोया आप फितनों से आजाद हो चुके हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बादिरु बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो। तब इसके कि वो फितने आए जो तारीख रातों के टुकड़ियों की तरह होंगे। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन व यबीउ रजुलु दीनहु बिअर्द मिन दुनिया। दुनिया के चक्कर में पड़ के इंसान अपने दीन को खो बैठेगा। आज ऐसा हो रहा है, तालीम हासिल करने हमारी लड़कियां जा रही, हमारे लड़के जा रहे। अगर लड़कियों के बाप हैं तो गौर से सुनिएगा, कितनी बच्चियां लत का शिकार हो जाती हैं। वो घर से मोबाइल नहीं पाती हैं। माल एक फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुजब औसत के अंदर तबरानी की रिवायत है कि हर उम्मतियों का एक फितना था। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना था, खास फितना था। लेकिन इस उम्मत का जो खास फितना है वो फितनतु उम्मती अल माल, और मेरी इस उम्मत का जो खास फितना है वो माल है।
انسان کیوں دین چھوڑے گا؟ انسان کیوں مشرک ہوگا؟ انسان کیوں جھوٹ بولے گا؟ انسان کیوں جو ہے فسادی ہوگا؟ انسان کیوں بہت ساری جو ہے گناہ کرے گا؟ صرف مال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں طلب کثرت نے غافل کر رکھا۔ یہی طلب کثرت نا کہ ہمارے پاس ایک کوٹھی ہے 2 کوٹھی ہو جائے، ایک فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے، ایک بلڈنگ ہے 2 بلڈنگ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وادی سونا اگر ہو جائے تو دوسری وادی کے پیچھے لگ جائے گا ابن آدم، دوسری ہو جائے تیسری کے پیچھے، تیسری ہو جائے چوتھی کے پیچھے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے جاہ و منصب کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے وہ اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ایسے ہو رہا ہے، ہماری بچیاں جاتی ہیں لپ ٹیپ میں اس کو کیسے پھانسا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائیو، کتنی بچیاں گھر میں موبائل نہیں پاتی، لیکن جب جاتی ہیں غیروں کے بغل میں بیٹھتی ہیں تو وہاں جب دوستی ہوتی ہے تو ان کو آئی فون دیا جاتا ہے، ٹیب دیا جاتا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ دیے جاتے ہیں۔ کیا ان کی مائیں نہیں دیکھتی ہیں؟ ان کے باپ نہیں خبر رکھتے ہیں؟ خبر رکھنی چاہیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر لے اور آگ کا گھڑا پھنس جائے۔ اللہ رب العالمین آپ سے بات پوچھ کرے گا ان اولاد کی نعمتوں کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ علم حاصل کیجئے، لیکن علم دین حاصل کیجئے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اذا اقبلت الفتنة عرفها كل عالم، عرفها العالم، کہ جب فتنہ آنے لگتا ہے تو عالم اسے پہلے پہچانتا ہے۔ سب سے پہلے جب دھواں اٹھتا ہے، آگ نہیں ہوتی ہے، دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے تو عالم پہلے تو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علماء بولتے ہیں نا، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ ہیں اسی معاشرے میں علماء بھی ہیں، کیونکہ اگر کشتی ہیں آپ بھی سوار ہیں وہ بھی سوار ہیں تو کشتی جب ڈوبے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے، آپ بھی ڈوبیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر وہ بولنا بند کر دیں تو فتنے بہت تیزی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ امڑیں گے میرے بھائی۔ یہ تو بولنے کا نتیجہ ہے، نہ بولے تب کیا ہو۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو سب سے پہلے عالم اس کو جانتا ہے، اور جب بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے، نہیں جان پاتا ہے، یہ تو بنیاد پرست ہے، یہ تو وہی پرانی 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب فتنہ سب کچھ تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے تو عرفها كل جاہل، تو ہر جاہل یہ جان جاتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، سب کچھ ختم کر کے چلا گیا۔ لہذا علماء کی قدر کریں، علم سے جڑے، اور علم جب حاصل کریں گے تب عمل صالح کریں گے، کیونکہ عمل صالح بغیر علم کے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ علم کے حاصل نہیں کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، گناہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ یہود نصرانیوں کا معاملہ، ان کے پاس عمل بہت ہے لیکن علم نہیں ہے، اور اس کے اپوزٹ جن کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے، کون ہے؟ یہودی ہے۔ تو دونوں ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے، مانگنا ہے، لیکن کن کا راستہ؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، جن کے پاس علم تھا اور عمل صالح تھا۔ لہذا یہ عمل صالح کے ذریعہ سے، علم کے ذریعہ سے ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الى ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ آج رمضان المبارک ہے، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ خدا نہ خواستہ رمضان المبارک گزر جائے گا پھر آپ نیکیوں سے دور کر لیں گے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نیکیاں کم کریں، آپ خوشحالی میں نیکیاں کریں۔ آثار اچھے نہیں ہیں، حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں یا ہم مصیبتوں میں جو گرفتار ہیں ہماری مصیبتیں ٹل جائیں، ہماری بلائیں دور ہو جائیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا۔ آپ نیکیاں کریں لیکن خوشحالی میں۔ الحمدللہ آج خوشحالی موجود ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو روزے سے نہیں، ان کے پاس نوجوانی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، لیکن آج وہ روزے سے نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ صحت تندرستی ہے، یہ صحت، یہ خوشحالی ہے، یہ جوانی خوشحالی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اغتنم خمسا قبل خمس، اگر نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کو ذخیرہ کرنا ہے، نیکیوں کو ڈپوزٹ کرنا ہے، ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہے، تو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن پہ عمل کرو۔ آج آپ کے ساتھ جو ہے تندرستی ہے، آپ کے ساتھ نیکی جو ہے بہت
بہت ساری خوشحالیاں ہیں، ان خوشحالیوں کا آپ استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعرف جو ہے الی ربک فی الرخاء، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں میں پہچانے گا۔ اور اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے، کیونکہ کتنے بوڑھے بیچارے بیٹھے ہیں جو کل آپ ہی کی طرح جوان تھے، لیکن آج وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، آج وہ روزہ رکھنا بھی چاہیں نہیں رکھ سکتے، سجدے کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، وہ کرسی پہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرض کے دنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں شفا دے، تو آپ خوشحالی آپ کی جو یہ ہے، آپ کی صحت ہے، آپ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو کتنے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، آئی سی یو میں ہیں، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بیمار ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے اللہ کو پہچان دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آج مالدار ہیں، ہو سکتا ہے کل دیوالیاں آپ کا نکل جائیں، ہو سکتا ہے کل آپ فقیر ہو جائیں۔ کتنے لوگ تلاش ہو گئے، پچھلے سال امیر تھے، آج کیا ہو گئے؟ فقیر ہو گئے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فارغ البالی کے اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے کہ جھمیلے آ جائیں اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو تیار کر لیں عبادتوں کے لیے۔ آج تو الحمدللہ آپ نے اپنے فیکٹریوں میں CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں، اپنی دکانوں کے اندر کام چل رہا ہے، آپ مسجد کے اندر اپنے موبائل کی وجہ سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی فارغ البالی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خوشحالی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اور پانچویں چیز کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کم سے کم اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھ لیجیے، آپ نیکیاں کر لیجیے ان پانچوں خوشحالیوں میں۔ اور جب آپ خوشحالیوں میں رب کو پہچانیں گے نا تو جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دے گا، جیسا کہ ٹالا ہے۔ ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کیا ہے کن لوگوں نے؟ اگر یاد نہیں آتا بخاری مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیں، 3 لوگ جو غار میں بند ہو گئے تھے، جو صحرا میں جا رہے تھے، وہ غار میں بند ہو گئے، انہوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ طلب کر کے اللہ کو پکارا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے غار کا منہ کھول دیا تھا، جہاں ان کی موت نظر آ رہی تھی ان کے سامنے۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بیان کروں گا وقت زیادہ ہوگا، بس مختصر آپ نے سنا بھی ہوگا۔ وہ 3 لوگوں نے اپنے نیکیوں کا وسیلہ، ان میں والدین کی خدمت کا وسیلہ طلب کیا تھا۔ والدین کی خدمت کرے میرے بھائیو، یہ نیکی ہے۔ انہیں میں سے ایک آدمی تھا جس کی کزن نے اس کو جو ہے دعوت زنا دیا تھا، بدکاری کا جو ہے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تعفف اور پاکدامنی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ ایک آدمی نے عامل رکھا تھا، اس نے اس کو اجرت دینی چاہیے، مزدوری دینی چاہیے، نہیں لیا، وہ چلا گیا، اسی کی مزدوری کے پیسے کو بچا کے رکھا اور ایک بڑا امپائر کھڑا کر دیا۔ وہ آیا، اس کو پورا کا پورا دے دیا، لیکن کس کے لیے دیا تھا؟ وہ نیکی دل سے متعلق ہوتی ہے، وہ تقویٰ سے متعلق ہوتی ہے۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر نیکیاں کی تھی اور یہ نیکیاں کام آئی اور تینوں کو مصیبتوں سے نکلنے کا سامان فراہم کر دیا۔ میرے بھائی اگر نہیں یاد آتا ہے تو صحابہ کہف پڑھے، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک گاؤں والوں کا تذکرہ کیا۔ گاؤں والوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جو تینوں واقعات ہوئے تھے اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہاں کھانا طلب کرتے ہیں، وہاں ٹھکانہ طلب کرتے ہیں کہ رکنے کے لیے، رات میں رکنے کے لیے پڑاؤ جو ہے مسکن جو ہے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ کھانا دیتے ہیں نہ تو ٹھہرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں اس گاؤں کے لوگ کتنے اجٹ رہے ہوں گے؟ یہاں تو الحمدللہ آپ لوگ افطاری کا بھی انتظام کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، سحر کا بھی انتظام کرتے ہیں اور ٹھہرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ آپ کی نیکیاں اللہ قبول کرے اور مزید توفیق دے۔ میرے بھائیو بہت بڑی نیکیاں، وقت کے نبی حضرت موسیٰ، وقت کے نبی حضرت خضر علیہ السلام، ان کو موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن جب یہ لوگ واپس ہونے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے۔ آج ہم پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے مستقبل کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو غیروں کی چالیں تدبیریں کچھ بھی کر لیں، آپ کا بال باقا نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی گر رہی ہے یا ٹیڑھی ہے، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے، جیسا کہ دونوں اور واقعات پہ اعتراض کیا تھا،
آپ نے بغیر اجرت کے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار صحیح کر دی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب وضاحت کی تو کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آپ باپ ہیں، غور سے سنیے، بیٹوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مکاری عیاری سے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر نیک ہیں تو آپ کے بیٹوں کی، ان کے مستقبل کی، ان کے مال و متاع کی، ان کے جاگیر کی اللہ حفاظت کرے گا. اور کیسے کرے گا؟ دیکھیں خضر علیہ السلام کہا یہ جو دیوار میں نے صحیح کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے. اس یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے. آپ تصور کریے اس گاؤں کے لوگ کتنے اجڑ رہے ہوں گے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور وہ لوگ خزانے کو لوٹ لیتے. میرے بھائیوں، وہ یتیم بچے جن کے والد کیا تھے جب زندہ تھے، وکانہ ابوہما صالحا، ان کے والد بڑے نیک تھے. انہیں کی نیکی کا صلہ ہے کہ آج ان کے خزانے کی حفاظت وقت کے ولی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کرا رہا. یہ ہوتا ہے نیکی. نیکی کر دریا میں ڈال. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، نیکیوں میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں گے، ڈپوزٹ کریں گے تو یہ نیکیاں انشاءاللہ الرحمن آپ کا فائدہ دیں گی. من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی نیکی کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. ومن اساء، اور جو گناہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے سر جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ آپ کے حالات کو بدلے گا. کیونکہ آسمان جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پہ نہیں آنے والا. اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان بلاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایمان ہو اس کے دل میں، ایمان والا یا ایمان والی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو کر گیا ہو یا کر گئی ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیاوی زندگی بہت عمدہ بنا دیں گے ہم. کہ اللہ کا وعدہ، پریشانیاں اس کو پریشان نہیں کر سکتی، بلائیں اس کو گھیر نہیں سکتی، آفتوں مصیبتوں سے مقصد سے بچ سکتا ہے. لیکن کب؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جس نے بھی نیکی کی اس کو اللہ رب العالمین بہترین زندگی عطا کریں گے. وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا اجر ہے میرے بھائی. دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہٹا کٹا ہے، توانا مقیم ہے، گھر میں موجود ہے، لیکن وہ کھانا کھا رہا ہے، دنوں میں رمضان کے دنوں میں روزے نہیں رکھتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں حاضری نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا. نماز ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے قائم کرو. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ذکر ہے. آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کے حقوق کو ادا کریے، قرآن کو جو ہے پڑھیے اور قرآن کی ترویج اور اشاعت کریے، قرآن پر عمل کریے. میرے بھائیو اور دوستو، یہ ذکر سے اعراض کریں گے، نماز سے، روزے سے اور دوسری نیکیوں سے اعراض کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے بڑی دور زندگی ہے. بڑے پریشان ہو جائیں گے میرے بھائیو، بہت پریشانیاں آنے والی ہیں. خدا را اپنے آپ کو بدلیے، اور اگر نہیں بدل پاتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار نہیں پا رہے ہیں، آپ کے پاس جوانی ہے، آپ کے پاس صحت ہے، اس صحت اور جوانی کے دنوں میں بھی آپ اللہ کے ذکر میں نہیں آ پا رہے ہیں، تو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں فرعون کا میرے بھائیوں. یا اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر دوں حضرت یونس بن متیٰ کو، وہ بھی ایک نبی ہے، وقت کے نبی ہیں، وہ مصیبت میں پھنستے ہیں، لیکن کیسے اللہ رب العالمین کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تعرف الی ربک فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنے رب کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ تمہیں پریشانیوں میں پہچانے گا. حضرت یونس بن متیٰ
नैनवा शहर की तरफ मौलवी बना के भेजे गए। गांव वालों को समझाया बुझाया, ईमान नहीं ला रहे हैं, वो भी एक इंसान थे, इंसान का दिल रखते थे। कबीला खातिर हो गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने बददुआ कर दी और कहा जाओ 3 दिन बाद ऊपर अजाब आ जाएगा। वहां चूक हुई, उनसे गलती हुई। क्या हुई? उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, समंदर की तरफ चले, कश्ती में सवार हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पकड़ की। वज़न्नूनी ज़हबा मुग़ाज़िबन। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका वाक़या बयान किया है। जब वो कश्ती में जो है सवार हुए, कश्ती डामाडोल होने लगी। तब कश्ती के मल्लाह ने समझ लिया कोई अपने मालिक का, अपने रब का भागा हुआ गुलाम बनता जा रहा है। उन्होंने फौरन अपने आप को पेश कर दिया। वाक़या यह है, वो मछली के पेट में पहुंचे। मछली के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गिरफ्त की। इससे बदतर हालत हो सकती है। मछली के पेट की तारीकी, रात की तारीकी, फनादा फिस ज़ुलमात, वो किसमें तारीकियों में पुकारते हैं। अभी लाइट चली जाए परेशान हो जाएंगे। कहां पुकारते हैं? वो तारीकियों में पुकारते हैं। कौन? हजरत यूनुस इब्न मत्ता। किसको पुकारते हैं? रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। आज तो हम मुसीबतों में हैं, गौसे आजम को पुकारते हैं। जो गौसे आजम, हकीकत में गौसे आजम अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता। अरे मुसीबतों में सब पुकारते हैं रब्बुल आलमीन को। आज के दौर के मुश्रिकों से मुश्रिक इतने बदतर हैं कि कुफार मुश्रिकीन मक्का से भी गए गुजरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बाबत फरमाया कि जब ये समुद्री सफर होता था, फइदा रकिबू फिल फुल्की दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि जब मुसीबतों में पड़ते थे, इनकी कश्तियां बीच भंवर में समंदर में फंसती थी, अब तब में डूबने वाली होती थी, किसी और को नहीं पुकारते थे। जो लात को, मनात को, उज़्ज़ा को पुकारने वाले होते थे, वो भी अल्लाह को पुकारने वाले हो जाते थे, वो भी अल्लाह को पुकारने लग जाते थे। लेकिन आज के मुश्रिकों का यह हाल है कि मुसीबतों में भी गैरुल्लाह को पुकारने लगे। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत यूनुस इब्न मत्ता ने पुकारा तो किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। और क्या कहा? फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहा मेरी ही गलती है, मैं ही जालिम हूं, तेरी जात पाक है, मैंने तेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस दुआ को कबूल किया। क्यों किया? एक दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर ये यूनुस इब्न मत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करने वालों में से ना होते, अल्लाह की इबादत करने वालों में से ना होते, इनकी पिछली जिंदगी अगर इबादतों में ना गुजरी होती, नेकियों में ना गुजरी होती, तो ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, तो ये मछली के पेट में क़यामत तक ठहरे रहते। लेकिन चूंकि ये अल्लाह वाले थे, नबी थे, तो अल्लाह ने कहा फस्तजबना लह, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। वनज्जयनाहु मिनल गम, और उनको मुसीबत से नजात दिया। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह से हम मोमिनों को भी नजात देने वाले हैं। हज़रत यूनुस इब्न मत्ता की जिंदगी में हमारे लिए बहुत वाक़यात, बहुत नसीहतें, बड़ी इबरतें हैं मेरे भाइयों। और खुदा न खास्ता अगर हम एराज किए हुए हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर है, तो फिरौन को याद करो, कितनी सेहत थी, कितनी तंदुरुस्ती थी, मालो मता की कोई बड़ी फरावानी थी, इतनी सेहत थी कि 450 साल तक उसके सर में कभी दर्द नहीं हुआ था मेरे भाई। उससे तो बेहतर सेहत हमारी नहीं हो सकती। लेकिन वो अल्लाह का बागी इतना फसादी था, ये बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कराता था। जब डूबने लगा, मेरे भाइयों मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, वक्त हो रहा है कि जब डूबने लगा, ये फिरौन भी डूबने लगा। पुकार किसको रहा है? रब को पुकार रहा है। आज के मुश्रिकों की तरह अपने शिर्क का जायजा लें, अपने तौहीद को टटोले मेरे भाई। आज के मुश्रिक कि फिरौन से बदतर हो चुके हैं। फिरौन ने भी यहाँ तक कि जब उसको डूबने में पा लिया, क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल, आज मैं उस जात पर ईमान लाता हूँ जिस जात पर बनु इस्राईल ईमान लाई है, यानी रब वाहिद पर मैं ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को नकार दिया। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी पूरी पिछली जिंदगी, उसकी खुशहाली की जिंदगी उसके सामने ला करके रख दी और कहा अल-आन, ऐ फिरौन, अब ईमान की बात अब कर रहा, तू भी मेरा बंदा है, अब तू तेरे दिल में ईमान की बात आई है। अल-आन वक़द असैत क़ब्लु, इससे पहले तूने बड़ी नाफरमानियां की, तेरी पिछली जिंदगी बड़ी नाफरमानियों में गुजरी है और अब ईमान की बात कर रहा है। पहले ईमान लाता, पहले ही कुछ कर लेता तो कुछ भला हो जाता। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और तू तो फसादी था। समाज और माशरे में ऐसे नौजवान हैं, मैं खुद मेरी निगाहें देखती हैं ऐसे लोगों को जो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ फसाद मचाते हैं, इस्लाह नहीं करते, बूढ़े होते हैं
बेचारे हॉस्पिटल में जाकर के दम तोड़ देते हैं, उनको न घर मिलता है, न दुनिया मिलती है, न आखिरत मिलती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ काश कि आप उस वक्त का मंजर देखते कि जब मैं फिरौन के मुंह में समंदर की काली मिट्टी ठूस रहा था, इस डर से कि कहीं ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बात जो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इसके ईमान को कबूल कर ले और इसके सारे किए कराए पे, इसके जराए पे पर्दा डाल दे। इसीलिए इसी खदशे की वजह से मैं उसके मुंह में समंदर की काली मिट्टी डाल रहा था। मेरे भाई और दोस्तों, कहना ये है, गुजारिश है आपसे कि मुसीबतों के अय्याम चल रहे हैं, इन मुसीबतों के दौर में नेकियां करें और नेकियों को डिपॉजिट कर दें, और डिपॉजिट जब करेंगे इन नेकियों का वसीला तलब करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी मुसीबतें आपकी टाल देगा। शर्त यह है कि खुशहालियों में अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी मालदारी को, हर चीज को अल्लाह के लिए लगा दे। तब आप अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी सदाएं सुनेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस रमजान मुबारक से ज्यादा इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो भी छोटी बड़ी नेकियां हैं उसे काबिल कबूल और मकबूल अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।